یا رب کروات بتہا صفا مروس کعبس ڈک دیت پرہا کعبس ڈک دیت پرہا حضرت سندی وطن دیشیت آسہا ٹاچ چشم وندہس وطن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ آج چھُ سون دۄہ 18 ڈے 18 یتھ پاک زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ آز راتُک آرام اوس اَسہِ مسجد منٛزٕے کوٚرمُت مسجد حرامسٕے منٛز 2nd فلورَس پٮ۪ٹھ آیہِ تہٕ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن تَتہِ تُلۍ نہٕ کٲنٛسہِ نیٚنٛدرِ أسۍ واریاہ نفر شیٚنگِتھ تہِ مگر اِشوٗ چھُ تَتہِ گژھان گۄڈٕنیُک اکھ تَتہِ چھِ کَنٹِنیوٗسلی لایٹ آسان چالوٗ سُہ چھُ نیٚنٛدرِ ہُنٛد گژھان تہٕ خلل گژھان دوٚیِم چیٖز تَتہِ پٮ۪ٹھٕ وضوٗ کَرنہِ واش روٗمَس نیرُن تہجُد ٹایمَس یا فجر ٹایمَس چھُنہٕ ہٮ۪کان پَتہٕ واپَس وٲتِتھ تَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ نَتہٕ چھِ تَتھ سکوٗن سان پٮ۪وان آرام سان اعتکافٕچ نیت کٔرِتھ نِنٛدٕر مگر اعتکافٕچ نیت چھِ ضروٗری آسان کَرٕنۍ حظ پوٚتُس درٛاس بہٕ کوٚر مےٚ وضوٗ اوس مےٚ بیگ واپَس بنٛد اوترٕ پٮ۪ٹھ راتہٕ پٮ۪ٹھ تھوٚمُت پَتہٕ گٔے دۄہَے وۄنۍ بنٛدٕے تہٕ روٚٹ مےٚ سُہ بیگ واپَس کوٚر فجر نٮ۪ماز تہٕ آز چھُس بہٕ آبِ زم زم بَرُن بَرو بَجہِ بٲتلہِ آبِ زم زم تَمہِ پَتہٕ وٕچھو اِنشاء اللہ کیا کرنا آسہِ جی میں آج آپ کو ایک خاص جگہ کی بات دکھانا چاہتا ہوں اور یہ خاص جگہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں کچھ اس ایریا میں ہی وہ جگہ موجود ہے ڈائریکشن تو ایک ہی جیسی ہے خانہ کعبہ سے تو اس جگہ کو دارالندوہ کہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وہ لوکیشن دکھاؤں گا کہ کس جگہ پر کہاں پر تھا جی جو آپ دیکھ رہے ہیں مناظر یہ خانہ کعبہ کا جو روف ٹاپ کے سے جو پانی ہوتا ہے میزاب جسے کہتے ہیں اس کی سیر میں بالکل یہ دارالندوہ ہوا کرتا تھا یہ دارالندوہ کیا تھا یہ ایکچولی میں اسمبلی ہاؤس ہوا کرتا تھا جو قبائل قریش کے تھے ان کے فیصلے اور سماجی سیاسی سرگرمیاں یہیں پر ہوتی تھی اور اس کے جو دروازہ تھا وہ کعبہ سے بالکل اسی سیر میں کھلتا تھا تو اس کی بنیاد جو تھی وہ قصی بن کلاب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے تھے انہوں نے رکھی تھی پھر یہی ان کے سربراہ تھا جنہوں نے قریش کو متحد کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ولادت سے پہلے لگ بھگ 100 سال 150 سال پہلا اس کی مطلب تعمیر ہوئی ہے تقریباً 400 عیسوی کے آس پاس ندوہ ایکچولی جو ہے نا وہ عربی ورڈ ہے اس کا مطلب جو ہے مجلس ہوتا ہے مجلس جہاں پہ ہوتے ہیں مشورے کا گھر ہوتا ہے دارالندوہ جسے کہتے ہیں مشورے کا گھر دارالندوہ میں کیا کرتے تھے یہ جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے جو کفار قریش تھے وہ کیا کرتے جنگ امن فیصلہ جو بھی جج ہوتا تھا یا کسی پہ کچھ کیس ہوتا تھا وہ یہیں پر ہوتا تھا یا کسی کا نکاح ہوتا تھا وہ بھی یہیں پر ہوتا ہے جنگی اعلان جو بھی ہوتا تھا یہیں پر ہوتا تھا یا نوجوان کو مطلب کچھ سزا دینی ہوتی تھی کسی نوجوان کو یا جرمانہ کرنا ہوتا تھا تو یہیں پر ہوتا تھا تو ایکچولی اس میں جو سیرت پاک میں آیا ہے سیرت ابن سعد دیکھیں گے یا تفسیر ابن کثیر میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ کے سرداروں نے یہاں پر مشورہ کیا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جلے وطن کریں گے یا ان کو قتل کریں گے تو جو قتل کی سازش بنی تھی تو وہ اسی جگہ پہ بنی تھی اسی دارالندوہ میں بنی تھی یہاں پہ بڑے بڑے قریش کے سردار جمع ہوئے تھے جو جن میں سے سب سے بڑے ابو جہل جن کو کہتے ہیں فرعون جسے کہتے ہیں فرعون آف دس امہ مطلب ہے وہ
اور یہیں پر وہ شیطان نجدی بزرگ کی صورت میں شریک ہوئے تھے. وہ جو شیطان آیا تھا وہ ایک بزرگ شخص میں آیا تھا نجد سے. تو سیرت کی کتابوں میں یہی اس کا تذکرہ ہے. فتح مکہ کے بعد اس کو اسلامی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کو خریدا اور اس کو اپنے محل میں شامل کر لیا. اس میں جو عام طور جو بڑے بڑے یہ جو قریش مکہ کے ہوتے تھے ان میں سے تو ابو جہل تو اس میں نمایاں تھے. قطبہ بیٹھتے تھے، شائبہ ہوتا تھا، ابو سفیان تھے، یا بنو امیہ کے جو تھے بڑے بڑے کفار تھے وہ بیٹھتے تھے. ابو سفیان ابن حرب بیٹھتے تھے اس میں، نصر بن حارث یا ابو البختر بن ہاشم. تو حکیم بن حزام جو بڑے بڑے ہیں، امیہ ابن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماسٹر تھے وہ بیٹھا کرتے تھے ان جگہوں پر. تو مطلب یہ اس طریقے سے مطلب یہاں پہ وہ پلاننگ ہوتی تھی. تو یہ اسلامی حکومت مطلب جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں پر وہ آئے تھے، اسلام کے قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہیں پر اعلان کیا تھا. جو نجدی بوڑھے جو تھے جن کے متعلق سیرت کی کتاب میں آیا ہے، سیرت ابن اسحاق میں آیا ہے پرٹیکولرلی، تو وہ در حقیقت وہ ابلیس تھا جو اس صورت میں آیا تھا تاکہ مشورہ قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کروایا جائے. یہاں پہ مطلب قریش کے جو سردار بیٹھتے تھے، پھر جب یہاں پر جنگ بدر کے بعد ان کو شکست ہوئی تو جو جنگ احد کے لیے جو بیٹھک بٹھائی گئی وہ بھی یہیں پر ہوئی تھی، جہاں پہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، کیونکہ ان کے جو بہت بڑے بڑے جو تھے وہ ان کو نا قتل کیا گیا تھا بدر کے میدان میں. تو جب پھر ان کے بعد نوجوان جو تھے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا کرتے تھے. تو سورہ انفال میں جو ایکچولی آیات آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے وہ وقت جب قریش مکہ کے جو یہ کفار قریش تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ مشورہ کر رہے تھے یا تو آپ کو جلائے وطن کریں گے یا آپ کو قید کریں گے یا آپ کو قتل کریں گے. تو اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مطلب وہ یہیں پر دار الندوہ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، اور جو پھر مشورہ یہ بنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے. اس میں نمایاں ابو جہل نے کردار نبھایا تھا. پھر اس نے یہ مشورہ کیا کہ مطلب ہر کسی قبائل میں سے ایک ایک بندے کو اٹھائیں گے اور وہ ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کریں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ منصوبہ، وہ مشورہ وہ ناکام کر دیا. اور جیسے کہ آتا ہے کہ ہم بھی مشورہ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی مشورہ، دنیا والے بھی مشورہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی مشورہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بیسٹ پلانر ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا بہت ہسٹوریکل سگنیفیکنس تھی یہاں کی جو دار الندوہ کی ہے. تو یہ کچھ یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا میزاب کے قریب جو ہے جہاں سے پانی گرتا ہے خانہ کعبہ کے، تو اس کے سیدھ میں یہ جگہ ہے. تو اس وسو ون ازیزا واپس پنس رومس مز آلموسٹ کر 80 شیت گھنٹہ کر حرمس أنٛدۍ پٔکۍ صرف آرام تہِ أتی کران لنچ ڈنر بریک فاسٹ سورُے کران أتھی. وۄنۍ گژھو رِفریش خٲطرٕ گژھو أسۍ تور پوٚتُس اِنشاء اللہ ظہر اصل پرو تٔتھی تہٕ مغرب عشاء وٕچھو پوٚتُس اِنشاء اللہ پرو حربِ پاکس منٛز. فی الحال گژھو نیرٕ بہٕ توٗرۍ حظ. سو اَسہِ پوٚر ظہر تہٕ اثر پننہِ یتھ بیسمنٹ مسجد مز. مغرب ٹائم قریب أسۍ گژھو أزۍ پٮ۪ٹھ نیرو أسۍ حرم شریفس کُن انشاء اللہ مغرب تٔتھی ادا تہٕ عشاء تہِ پرو تٔتھی. پتہٕ وٕچھو کیٛاہ کرو رات گُزارو تٔتھی کِنہٕ راتس یِمو واپس ہوٹلس پٮ۪ٹھ واپس.
انشاءاللہ پکو پاک بس آئی حاجن ہز لٲگۍ لٔگِتھ وۄنۍ کَرو أسۍ گٲڑۍ ییٚتٮ۪تھ چینج تہٕ کھژو گاڑِ واتو حرمہِ پاک وٕچھِو اکھ چھُنہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ اکھ گژھِ فُل تیٖتِس کالَس چھِ دوٚیمِس دروازَے کھُلاوان اَصٕل روٗل یِمو ییٖتِس کالَس یِمن فُل گژھِ اکھ تیٖتِس کالَس نیرِ نہٕ سۄ گٲڑۍ کِہیٖنۍ وٕنکٮ۪س کھُلٲو یِمو دۄنوٕنی گاڑِ So alhamdulillah عشاء تہِ پوٚر
طواف تہِ کوٚر آز صحنَس منٛزٕے کوٚر آز طواف تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ أکۍ صاحبَن اَسہِ پونٛسہٕ دِتمٕتۍ سُہ چھُ بٮ۪مار تٔمِس کوٚر اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ دُعا بیٚیہِ ٲس تٔمۍ دِتمٕتۍ پونٛسہٕ خٔزٕر تَتھ خٔزٕر یِم بٲگراووکھ اِنشاء اللہ ییٚتھی اللہ تعالیٰ بخشن تٔمِس شفا تِمَن سۭتۍ تہِ باقٕے یِم بٮ۪مار چھِ تِمَن تہِ شفا یِمو دُعا خٲطرٕ چھُ ووٚنمُت تِمَن تہِ اللہ تعالیٰ بخشن شفا کاملہ عاجلہ خدمت شفا دائمہ خدمت تہٕ پوٚتُس نیرو ییٚتہِ اِنشاء اللہ آز کَرو نہٕ ییٚتہِ قیام کینٛہہ آز گژھو پنٛنِسٕے کمرَس پٮ۪ٹھ تہٕ تٔتھی کَرو قیام اِنشاء اللہ پَتہٕ وٕچھو کُس کیٛاہ پٕلین آسہِ فِلحال بَجے ییٚتہِ 10 اِنشاء اللہ صُبحس سَمکھو اِنشاء اللہ آج دۄہُک اختتام کرو أسۍ ییٚتھی آسہِ زندگی پگاہ سَمکھو اِنشاءاللہ بیٚیہِ دُعا منٛز تھٲیزیو یاد السلام علیکم